اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو شخص اس قرآن کو اگنور کر دیتا ہے، اس قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ رحمت ہے رب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انسان کے اوپر، جو اس مخلوق کے اوپر سب سے بڑا رحم ہے، وہ رحم اس قرآن کا اتارا جانا۔ یہ قرآن اگر نہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ ٹامکٹوئیاں مارتا ہی جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحم فرمایا اور قرآن دے دیا۔ اب اس قرآن سے ہم کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم دنیاوی مسرتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں دنیا جو ہے، وہ دنیا میں کیا ہے؟ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کام کاج ہیں، ہماری فیکٹریاں ہیں، یہ مسلطیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس راہ کو چھوڑ دو، میرے لیے وہ دنیا جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور جب میں ایک دفعہ قرآن کو اگنور کر کے، جب پھر میں اگنور کرتا ہوں تو پھر میں اس سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں اس میں کہ یہ تو 1400 سال پہلے کے قصے ہیں، یہ تو اس وقت کی معیشت کے لیے تھا، آج اگر اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیکھیں، ذخیرہ اندوزی فرمایا گیا تھا کہ گناہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج ہم نے اس کو ٹرم جو ہے وہ اسٹاکسٹ کا نام دے دیا۔ آج جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا ڈپلومیٹ ہم نے بنا دیا اس کو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ پھر ہم دنیاوی مسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، ہم ایک دفعہ اس راستے کو چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ وہ شیطان پھر اس کو دنیاوی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی خوشنما کر کے دکھاتا ہے، وہ اس کو بڑی جو ہے وہ دل فریبیاں، بڑی اس کو جو ہے وہ پر رونق نظر آتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ پھر اسی طرح جو ہے نا وہ درباروں پہ دیگیں دے کے میری بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو صوفیزم ہے، یہ جو دمال ہے، یہ جو قوالی ہے، یہی دین ہے۔ وہ اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر کے جو ہے وہ خوش ہونے لگ پڑتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جو ہے وہ ایک رقاصاؤں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں، اسی طرح ٹوپی سر کے رکھ کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو میوزک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر اسی طرح پیسے برسا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا نیک کام کیا۔ تو یہ بیسیکلی شیطانی ڈھکوسے، شیطان ہوتا ہے ایسا۔ اب شیطان تو چاہتا ہے کہ میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، میں ان سب کو لے کے آؤں، کیونکہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا اس وقت کہ اللہ میں ثابت کر کے رہوں گا۔ وہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ میں افضل ہوں اس سے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو میں تو افضل ہوں اس سے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ انسان بس ہوتا اصل کیا ہے کہ ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے کندھوں کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پہ ڈال کے سونا چاہتا ہے۔ کوئی دیگ چڑھا کے سو جاتا ہے، کوئی اسی طرح جو ہے وہ پیسے وار کے جو ہے وہ سو جاتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ اچھا یہ بات تو فلاں مفتی صاحب نے کہہ دی ہے، اب وہ کہہ دیا تو بس یہی ٹھیک ہے۔ اب جو پیٹ کی دعا لے، مرض کے لیے میرے پیٹ میں درد ہوا، میں کسی کے پاس گیا دعا دے دیں، اس نے جو دعا دے دی میں نے بس وہ کھا لی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے بارے میں میرے رسول نے کیا کہا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال کے سونا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بری ذمہ ہو جاؤں۔ کسی نے کہہ دیا اچھا یہ اسلامک بینکنگ ہے، ہم چل پڑے اسی طرف کہ ہاں یہ اسلامک بینکنگ ہے۔ ہم نے یہ سوچنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کس طرح اسلامک ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا ہم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑی، ہم نے اتوار کو پکڑی ہیں۔ یہ بینکنگ ویسی ہی ہے، یہ ویسے ہی بینکنگ ہے کہ ہم نے صرف نام بدل دیا۔ ہم نے جو ہے وہ بس یہ نام جو ہے وہ ہم کب سے بدلتے آ رہے ہیں۔ پہلے اس کا نام انٹرسٹ ہوتا تھا، پھر اس کا نام جو ہے وہ ہم نے مارک اپ رکھ دیا، پھر اس کا نام ہم نے پروفٹ رکھ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی چلتی آ رہی ہیں۔ تو پھر شیطان جو ہے نا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کو دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگ پڑتی ہیں، انہی میں وہ خوش ہوتا ہے، یہی وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے اور یہی میرا نجات کا راستہ ہے۔ پتہ کب چلتا ہے اس کو؟ پتہ چلتا ہے جس وقت موت آتی ہے، اس وقت پھر پتہ چلتا کہ اوہو یہ تو سارا غلط رات ہے نا، ہم نے پڑھا ہوا سورہ فرقان میں وَيَوْمَ يُعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن ظالم جو ہے وہ کاٹے گا عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ وہ پنجابی نہیں آتا، جب غصہ چڑھتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں پہ کاٹتا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول، پھر وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، کاش میں اس راہ پہ چلا ہوتا جو راہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ تھی، اس رسول کے پیچھے میں چلا ہوتا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے پیچھے میں نہ چلا ہوتا، اس نے مجھے کہا اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ لقد اضلنی، بلا شبہ گمراہ کر دیا اس نے مجھے، عن الذکر، اس نصیحت سے، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ وہ آ چکی تھی میرے پاس قرآن آ چکا تھا، میرے پاس رسول کی سیرت آ چکی تھی، اس کے باوجود میں نے اس کو چھوڑا اور میں اس کے پیچھے لگ گیا، میں بہرا ہو گیا۔ اور پھر کہا گیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی بڑا دھوکے باز، وہ تو چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرے، وہ تو ایسا ٹریپ کرتا ہے، ایسے سہانے خواب دکھاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے، وہ اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا کے بس لے گا، بس کرے گا۔ امن یاشو، یاشو لفظ جو ہے اس کو کھولیے ذرا، اسے لفظ مادہ کیا ہے اس کا؟ این شین واو، اسی سے لفظ ہمارا جو ہے وہ عشاء بھی ہوتا ہے۔ مانا کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا، اس اندھیرے میں چیزیں واضح نظر نہ آنا، اور یاشو وہ اندھا بنا رہا، وہ نہ دیکھتا رہا۔ یہاں پہ جب اس کے ساتھ، ویسے اس کا معنی راغب ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ان کا صلہ لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے روگردانی کرنا، جان بوجھ کے جو ہے اس کو نہ دیکھنا، اندھے بن جانا۔ ایک چیز حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کو جو ہے وہ چھوڑ دینا جان بوجھ کے۔ پتہ ہے سود حرام ہے لیکن ہم پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، دکان کیسے چلانی ہے ہم نے، پتہ ہے ملاوٹ نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر دکانداری نہیں چلنی۔ ہم اس حق سے روگردانی کر جانا۔ اور جو اندھا بن جاتا ہے ان ذکر الرحمان سے، ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یاد، رحمان۔ یہاں رحمان سے مراد اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، یہاں رحمان سے مراد یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو اس سے اندھا بنا رہتا ہے، جو اس سے جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے، نقیس لفظ کیا ہے؟ قضا، قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقرر کر دینا۔ ہم نام نون علامات مضارع ہے، ہم مقرر کر دیتے ہیں، ساتھ لگا دیتے ہیں، لہو ساتھ اس کے، شیطان کو۔ اور جو جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے اس کو پھر دوسری چیزیں بڑی اٹریکٹیو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن اس کو جو ہے وہ دقیانوسی لگنے لگ پڑتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ فہو، پس وہ، لہو لیے اس کے، قرین۔ قرین کس کو کہتے ہیں؟ کاف رے نون، کرن، دوست، ساتھی، پس وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَصُدُّونَهُمْ، صدّا، سواد دال دال جس کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور البتہ یا علامات مضارع ہے، وانون جمع کے لیے لگا، ہم غائب کی ضمیر لگی۔ اس لفظ کو کھول لیں تو آسان سا ہی لفظ ہے، لام تعلیل کے لیے، یا علامات مضارع، صدّا روکنا، وانون جمع کے لیے، کم حاضر کی ضمیر۔ اور بے شک کہ وہ روکتا ہے ان کو، کس سے؟ عن السبیل، سیدھی راہ سے۔ کون سی راہ؟ اللہ کی راہ، اس کے رسول کی راہ سے وہ روکتا ہے، وہ اس راہ سے جو ہے وہ چلنے سے روکتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ حسبہ گمان کرنا، سمجھنا، حساب لگانا، اردو میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، یا علامت مضارع لگا ہوا ہے وانون جمع کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، مہتدون، اہتدا ان سے کہ وہ تو ہدایت پہ ہیں۔ وہ شیطان جو ہے وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بڑی سیدھی راہ کے اوپر ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہم درباروں پہ چادریں چڑھا کے، ہم جو سب کچھ کر کے، ہم تو صحیح راہ، یہی دین ہے، یہی مذہب ہے۔ حالانکہ شیطان نے ان کو اس اصل راہ سے روک رکھا ہوتا ہے۔ حتیٰ، اب اسی میں گم ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا، جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے آ جا، عربی میں ہوتا ہے جا۔ جب آ جاتا ہے نا ہمارے پاس، جب وہ آ جاتا ہے مطلب جب وہ مرتا ہے، اس کی روح لے جانے والے آتے ہیں، کالا، اس وقت کہتا ہے یا لیتا، ہائے کاش، ہائے کاش، بینی، درمیان میرے، و بینا کا، اور درمیان تیرے، کس کے؟ اس ساتھی کے، جو ساتھی جس کی وہ بات مان رہا ہوتا ہے، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان، بعدا، بعدا بے این دال، اس کا معنی ہوتا ہے دوری، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت بھی، کاش دوری ہوتی، بعد المشرقین، مشرقین۔ اب یہ یہاں پہ یہ نون کے نیچے جو یارون کے نیچے زیر ہے، یہ تسنیہ شو کر رہی ہے،
مطلب یہ ہے کہ دو مشرقوں کا فاصلہ، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، جیسے مشرقین و مغربین، مشارب و مشارق، مغارب و مشارب، اس طرح مطلب اس کا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا، یا دنیا کے ایک کونے مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا۔ کاش اس وقت میرے پاس اتنا فاصلہ ہوتا، یعنی کہ میں اس کو جانتا تک نہ ہوتا، یہ کہیں دور ہوتا۔ فبیسا، بیسا مانا برا، پس برا ہے الکریم ساتھی، بس بہت برا ساتھی ہے وہ۔ ولن، اور ہرگز نہیں، ینفعکم، اب اس میں سے بھی لفظ کیا ہے؟ نفع، یا علامات مضارع، کم حاضر کی ضمیر، ہرگز نہیں نفع دے گا، ہرگز کارآمد نہیں ہوگا، الیوم، آج کے دن، اس ظلمتم، جب ظلم کر بیٹھے تم، جب دارالامتحان تھا اس امتحان میں تم ظلم کر بیٹھے، تو کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں وہ دوست جس کے ڈھکوسلے کے اوپر تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے چل دیے تھے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، اشتراکن تھے، شریک ہوں گے، کٹھے وہاں پہ جل رہے ہوں گے، کٹھے جو ہے وہاں پہ اس آگ میں جو ہے وہ جلس رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو چار یار یا چار دوست کٹھے اس کو جھیلنے لگیں تو وہ مصیبت جو ہے وہ تھوڑی سی کم لگتی ہے کہ چلو اکٹھے جھیل لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو وہ ہوگا کہ جہاں پہ جو ہے وہ سب اکٹھے ہوں گے، سب کے اوپر اتنا ہی عذاب ہوگا، سب آگ میں جو ہے وہ جل بھن رہے ہوں گے، کسی کے اوپر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو وہ سارے جب اکٹھے خود ہی جو ہے وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تو کون کسی کو کیا فائدہ دے گا اس وقت؟ ہر کسی کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کیا یہ ہو سکے گا کہ اچھا مجھے زیادہ آگ لگا دو، اس کو کم لگا دو؟ سارے ایک جیسی آگ میں جہنم میں جو ہے وہ جل رہے ہوں گے اس وقت، تو اس وقت تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج کے دن تمہیں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا جبکہ تم ظلم کر بیٹھے اور تم اکٹھے حساب۔ اب وہ تیرا ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو بچا لے کسی مشکل وقت میں، وہ تمہارے ساتھ خود ہوگا، اس وقت ہم دیکھیں گے اچھا یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہے۔ افا انتا، استفہام انکاری، اور اس کو آپ ساتھ تعجبی، تعجب سے نہیں کہہ سکتے ہم، کذب سے کہتے ہیں اچھا بھلا یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ افانتا، کیا پس تو، کیا پس آپ، تسمعو، تو سنا سکتا ہے، لفظ وہی ہے سمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنانا، علامات مضارع لگی ہوئی ہے۔ افانتا تسمعو، کیا آپ سنا سکتے ہیں، الصم، کس کو؟ بہرے کو، جو بہرا ہو کیا اس کو سنا سکتے ہیں؟ اور تہدی، یا ہدایت دے سکتے ہیں آپ، الامیا، امیا کس کو کہتے ہیں؟ عین میم یہ، اندھا، یا راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو۔ امن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ کون کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے؟ جس نے یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، جو شیطان کے پیچھے چل پڑا ہے۔ کیا تو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کیجئے، آپ پیغام پہنچا دیجئے، آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ انا علینا ایابہم، ان کو آنا ہماری طرف ہی ہے، انا علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب لیں گے، پھر ہم پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ تم نے اس سے اعراض کیا تھا، منہ پھیر لیا تھا، اندھے بنے رہے تھے اس سے؟ اور پھر اگلی آیت کریمہ بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا دنیا سے چلے جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت کریمہ میں کہ اگر آپ چلے بھی جائیں نا تو جو ان کو عذاب ہے نا وہ ہم دے کے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب دے دیں۔ یہ جو آپ کا استہزاء اڑا رہے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں آپ کی، ان کو جو ہے وہ ہم عذاب دے کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ افانت تسمع، کیا پس تو سنا سکتا ہے؟ سننا، دیکھیں جس نے نہیں ماننا، جس نے نہیں سننا، اس نے 10 توجیحات جو ہے وہ سامنے رکھ لینی ہے، 10 وجہیں نکال لینی ہے کہ نہیں بھائی اگر میں اس راہ پہ چل پڑا پھر تو یہ ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ ہماری جو سب سے نلائق اولاد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اچھا چلو مدرسے چھوڑو، اور کچھ نہیں تو چلو قرآن حفظ کر لے گا۔ اس لیے حالانکہ وہ سب سے بڑا مقام ہے، قرآن حفظ کرنا آسان چیز نہیں ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایسے نہیں کہا قرآن کے حافظ کو جو ہے وہ 7 نسلیں اس کو لیے 7 جو ہے وہ بخشوا سکے گا،
باہر اسے کہا جائے قرآن پڑھتا چلا جا اور درجات کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا چلا جا. اور ہم جو سب سے گھر میں نالائق ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، جو ذہنی مزدور ہوتا ہے، جس کو اسے کہتے ہیں اچھا جل بھی جا تو جا کے نا اس کو ادھر ڈال دے، اور جو بریلینٹ ہوتا ہے واہ واہ اس کو تو بیکر یونیورسٹی میں ہی جانا چاہیے. یہ ہے وہ شیطانی چالیں جو ہمارے ساتھ لگی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سے جو منع فرمایا ہے. ہم سے پوچھا ضرور جائے گا. ہم نے اتنی بڑی ڈگریاں لے لی، ماسٹرز کر لیے، پی ایچ ڈیز کر لی، نہیں ٹائم دیا تو میرے قرآن کو ٹائم نہیں دیا. ہمیں عربی بولنی نہیں ہے، ہمیں عربی اتنی سیکھنی جس سے ہم اپنا قرآن پڑھ سکیں. دوبارہ دیکھ لیجئے، وَمَن يَعْشُرْ عَن ذِكْرِ، اور جو اندھا بنا رہا عن ذکر الرحمن، رحمان کی یاد سے، اس قرآن سے اندھا بنا رہا، نقیض، ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس پر شیطان، جس نے اس سے روگردانی کی، جس نے اس سے جو ہے وہ آنکھ پھیری، اس سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ اس کو روکتا ہے، ان کو روکتا ہے اس راہوں سے، عن السبیل، راہ سے. یحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ ہم تو بڑی سیدھی راہ کے اوپر ہیں. بات قرآن کی ہو رہی ہے، بات جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی ہو رہی ہے، رسول کی ہو رہی ہے، ہم اس کی بجائے کسی اور طرف لگ جاتے ہیں. اور پھر اس میں ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں، ایک بنگلہ سے 2 بنگلہ، ایک بینک بیلنس سے 1 کروڑ سے 2 کروڑ، وہ اس وشیس سرکل میں پھنستا ہے کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتا. وہ دنیاوی کامیابی کا معیار، اس کا کامیابی کا معیار صرف دنیاوی کامیابی رہ جاتا ہے، اخروی کامیابی نہیں ہوتا پھر وہ. اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں سیدھے راستے پہ ہوں، یہ سیدھے راستے پہ ہوں، اور اس کے لیے کیا کئی توجیہات وہ اپنے لیے گھڑ دیتا ہے. دیکھیں، میں اتنے کو رزق نہیں دے رہا، میں اتنے کو رزق دینے کا بہانہ نہیں بن رہا، حرام کما کے تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. یحسبون انہم مہتدون، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم تو ہدایت پر ہیں. پتہ کب لگتا ہے؟ حتی اذا جاءنا، جب وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. وہ فیکٹریاں، وہ بینک بیلنس، وہ گھر، وہ سب کچھ وہیں رہ گیا. چھوڑا ہے دوسروں کے لیے، لڑیں مریں بانٹیں آپس میں جو مرضی کریں. اور اب حساب کس نے دینا ہے؟ جس کے ساتھ شیطان لگا ہوا تھا. حساب اس نے دینا جس کے پاس اب وہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا ساتھ، سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا. اس وقت وہ کہے گا حتی اذا جانا، جب وہ آ جائے گا ہمارے پاس، کالا یا لیتا، ہائے کاش، بینی و بینا کا، میرے اور تیرے درمیان، اس شیطان کو کہے گا میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، تو میرے اور میرے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تجھے جانتا ہی نہ ہوتا کہ تو کون ہے. اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ پکڑی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. جو دوست ساتھ جائے گا وہ یہ قرآن ساتھ جائے گا، یہ دین ساتھ جائے گا، اور کچھ نہیں ساتھ جائے گا. وہ صدقہ جاریہ جو ہاتھ سے اللہ کے حکم کے مطابق کر دیا وہ ساتھ جائے گا، جو علم بانٹ دیا وہ ساتھ جائے گا. کوئی پیسہ جس کے لیے ہم 24 گھنٹے دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ہمیں ذہن میں کوئی اور بات نہیں آتی کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ یہیں ہے، رہ جانا ہے. کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. آتے ہیں تو کوئی نہلاتا ہے کپڑے پہناتا ہے، جاتے ہیں تو کوئی نہلاتا ہے کپڑے پہناتا ہے. کیا ہے ہم لے کے آئیں؟ کیا تو ہمیں تو کہا گیا اتنی سی زندگی ہے، مسافروں کی طرح گزار دو. فبئس القرین، بس بہت ہی برا ساتھی ہے وہ. ولن ینفعکم، لن مستقبل میں نافی کرتا ہے، ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا آج کے دن. اس ظلمتم، جب تم ظلم کر بیٹھے اپنے آپ کے اوپر، اس کو دوست بنا بیٹھے. انکم فی العذاب مشترکون، انکم فی العذاب مشترکون، کہ بے شک اس عذاب میں تو اب دونوں شریک ہیں. اب دونوں وہیں پہ جو ہے وہ جہنم کی ایک ہی جو ہے وہ کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں آگ میں جل رہے ہیں. تو جو دونوں جل رہے ہیں وہ اپنے بچاؤ کے سوچے گا یا تمہارا ساتھ دے گا؟ تو دونوں کٹھے اشتراک میں ہیں، شریک میں، تو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا وہاں پہ. یہاں پہ جو اس نے خواب سبز باغ دکھانے ہیں، جو خواب دکھانے ہیں وہ دکھاتا جا رہا ہے. وہ تمہیں گناہ کی راہ پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، یہ تم اندھیرے میں کر رہے ہو، یہ صرف تمہیں ہی پتہ ہے، اور خود ہی جو ہے وہ اس کے بعد تمہارے اشتہار لگا کے تمہیں ذلیل کروا رہا ہوتا ہے. وہ راہ اچھی ہے یا یہ قرآن کی راہ اچھی ہے؟ وہ راہ اچھی ہے یا رسول کی راہ اچھی ہے؟ افانتا تسمعو، پس آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو بہرا ہو. بہرے سے مراد یہ ہے کہ جو حق سننا ہی نہ چاہتا ہو. جس کو حق سنائیں تو کہنے نہیں اچھا میں اس وقت نماز کے لیے کہیں اچھا پڑھ لینے نماز، کل تو شروع کریں گے. کبھی نہیں کل آئی دیکھی ہے؟ کیا ہمیں ہوتا ہے؟ پتہ ہے ہمیں کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے. ہم تو اس کی جو نماز کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں کون سی نماز کیسی نماز. ہاں چلو جمعہ آیا اور جمعہ والے دن بھی کوئی میٹنگ آ گئی جائے، وہ میٹنگ آئی اور بات ختم ہوگی. سنا سکتا ہے اس کو؟ روز پکار رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے. وہ کہتا ہے کامیابی ادھر ہے، ہم کہتے ہیں کامیابی ادھر ہے.
فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا، کہ وہ تو پکار رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کامیابی کامیابی، ہم کہتے ہیں نہیں بینک بیلنس بڑھ جائے، ایک کوٹھی اور بن جائے، ایک دفتر اور بن جائے، وہ کامیابی ہے۔ تو کیا آپ سنا سکتے ہیں اس کو جو بہرا ہے؟ او تہدی، یا راہ دکھا سکتے ہیں العمیہ، اس کو جو اندھا ہے، ومن کان فی ضلال، اور اس کو جو بے راہ، جو ہے وہ کھلی گمراہی میں جان پڑا ہے۔ قرآن یہی دوست ہے، یہی ساتھی ہے، یہی ساتھ جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ ساتھ نہیں جانا۔ باقی جو ڈھکوسلے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے ڈھکوسلے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل اور پرسوں میں نہیں ہوں جی، انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم سنڈے کو جو ہے وہ ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔